ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں کہتا ہوں آج کے دور میں بالخصوص جس بچے نے کمپیوٹر نہیں سیکھا، سائنس نہیں پڑھی اور جناب میتھمیٹکس کی تھیوریاں نہیں پڑھی، تو ہو سکتا ہے اس نے جزوی اپنا کوئی نقصان کیا ہو، کسی شعبے کا نقصان کیا ہو، گویا اس نے آدھی برباد کی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو دین اور قرآن سے محروم رہ گیا گویا اس نے پوری برباد کر دی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں انگریز ایک تفریق ڈال کر گیا تھا، اور وہ تفریق دن بدن پروان چڑھ رہی ہے اور جڑیں اپنی مضبوط کرتی چلی جا رہی ہے۔ وہ تفریق ہے ملا اور مسٹر کے درمیان کی تفریق۔ یہ ایک بڑی گہری سازش تھی، وقت ہوتا تو میں اس کے کچھ پس منظر میں بھی جاتا، لیکن میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ یہ تفریق کہ مذہبی اور دینی طبقہ سمٹتے سمٹتے اپنی چار دیواری تک محدود ہو گیا، مسجد اور محراب کے ممبر تک محدود ہو گیا۔ ایک مجموعی بات کر رہا ہوں، دونوں مخالف سمتوں میں چلے، غیر شعوری طور پر اور غیر محسوس طور پر۔ لیکن میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اہل علم لوگوں کی یہ مجلس ہے، کہ انگریز کے دور سے پہلے آپ اپنے ماضی کی پوری تاریخ کو کھنگال لیجئے، آپ کو ملا اور مسٹر کے درمیان کی یہ تفریق کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ بیج نفرت کا ہمارے درمیان وہ بو کر گیا، اور جس کا خمیازہ آج مجموعی طور پر پوری امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ میں اس کی دو چار مثالیں عرض کرتا ہوں کہ ماضی میں ہر طبقے کے لوگ علماء کے شانہ بشانہ دینی کام کو بھی اپنی ضرورت سمجھا کرتے تھے، اس سے اپنے آپ کو مستغنی اور بے بہرا نہیں رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، میرے اور آپ کے امام، بلکہ یوں کہوں تو اس میں شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں 70% لوگوں کے امام اور مقتدا اور پیشوا جن کے ہم فالور اور مقلد اور پیروکار کہلاتے ہیں، میری مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام صاحب کی اس شخصیت کے اس پہلو سے تو بہت سے لوگ واقف ہیں کہ وہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بڑے اللہ کے ولی تھے اور اپنے وقت کے محدث تھے اور تابعی تھے، یہ پہلو تو سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ پہلو بہت کم لوگوں کے پیش نظر ہے یا اس سے تعارف رکھتے ہیں کہ ان تمام خصوصیات کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر اور بزنس مین بھی تھے، اور تجارت بھی کچھ چھوٹی موٹی نہیں، دنیا کے کئی ممالک میں ان کی تجارت پھیلی ہوئی، اور سینکڑوں ملازم ان کی تجارت کے اس نظام کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے بزنس مین اور تاجر ہونے کے باوجود ان کی صلاحیتیں اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیات عطا فرمائی تھی، وہ تمام تر ان کی صلاحیتیں اللہ کے دین پر وقف ہوئی، اور انہوں نے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور دین ہی کو اپنی پہچان اور شناخت بنایا۔ ان کی تجارت اور ان کا بزنس رکاوٹ نہیں بنا۔ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے قبلے الگ الگ ہو گئے۔ ایک بزنس مین اور تاجر ہے، وہ کہتا ہے میں تو تاجر ہوں، میں تو دکاندار ہوں، میں تو سیاستدان ہوں، میں تو فلاں شعبے سے وابستہ ہوں۔ دین یہ تو مولویوں کا کام ہے، صرف دین یہ تو صرف مدرسے میں بیٹھنے والوں کا کام، دینی خدمت یہ تو صرف داڑھی اور پگڑی والوں کے ذمے، میری تو یہ فیلڈ نہیں ہے، لہذا میں تو جمعہ کی نماز کی حد تک بس مسجد میں جاؤں گا، اور کبھی کبھار عمومی مزاج کی عکاسی کر رہا ہوں۔ مسئلہ اول تو ہم سارے خود مفتی ہوتے ہیں، علماء سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ بات ہو رہی تھی، توہین رسالت کا یہ قانون آج کل بہت زیر بحث لایا گیا، تحفظ حقوق نسواں کو بہت زیادہ آج کل ہمارے ٹاک شوز کا ایک اہم موضوع بنایا گیا ہے۔ تو اس عنوان پر ایک جگہ یہ بات ہوئی، تو میں نے کہا دیکھو کچھ عرصہ پہلے کیری لوگل بل پیش ہوا تھا، اور اس پر بحث شروع ہو گئی تھی، جتنے منہ اتنی باتیں اور بولیاں بولی جا رہی تھی۔ تو ہمارا دنیا دار پڑھا لکھا طبقہ کہتا تھا کہ بھائی اس عنوان اور ٹاپک پر ہر بندے کو لب کشائی کی اجازت نہیں ہے، ہر ایک کو رائے نہیں دینی چاہیے، یہ بڑی ایک باریک اور حساس بات ہے۔ اور اس کیری لوگر بل میں تو بڑی مشکل اور وزنی قسم کی انگریزی استعمال ہوئی ہے۔ جس بندے کو انگریزی نہیں آتی، جو بندہ اس کی باریکیوں کو نہیں جانتا، جو اس کے پس منظر سے پوری طرح واقف نہیں ہے، اور وہ بھی بیٹھ کے بحث کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس میں سب کو بحث کرنے کی؟ تو میں نے کہا اگر کیری لوگر بل اتنی اہمیت
شریعت رکھتا ہے کہ ہر بندے کو زبان درازی کی اجازت نہیں، تو کیا توہین رسالت کے قانون کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ ایک 45 منٹ کے ٹاک شو میں جس کو نماز اور سورہ اخلاص کی صحیح طرح نہ آتی ہو وہ بیٹھے اور اتنے حساس اور اہم ترین مسئلے پر اپنی رائے دہی شروع کر دے؟ عورتوں کے حقوق کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے پس منظر میں کیا ہے، وقت نہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک سراب ہے، ایک دھوکہ ہے جو ہماری ماں بہنوں کو دیا جا رہا ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دین اسلام نے ہماری ماں بہن بیٹی کو جتنا حق دیا ہے کائنات کا کوئی مذہب اس کا عشر اشیر بھی نہیں پیش کر سکتا۔ ہم اس میں تائید کرتے ہیں، عورت کے ساتھ ظلم نہیں، زیادتی نہیں، اور جو کرتا ہے قطعاً کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے نہیں تیار، سب مذمت کرتے ہیں۔ عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس مسئلے کا حل بجائے مدینے والے سے ہم برطانیہ والوں سے مانگنے کے لیے نکلے کہ جن کا اپنا گھریلو سسٹم تباہ، جن کے اپنے گھریلو نظام کا کوئی سر اور پیر نظر نہیں آتا، اور جو سر پیٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عورت کو ہم نے ترغیب دے کر گھر سے باہر نکالا، مارکیٹوں میں لائے، دکانوں میں لائے، دفتروں میں لائے، کاروبار کے لیے ہم نے جھانسا دیا، 4 معاشی فائدے تو ہم نے حاصل کر لیے، لیکن اللہ کی قسم ہم نے اپنے گھریلو سسٹم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ روس کا صدر پروسٹائکا کے نام سے تحریک چلا رہا ہے سابق صدر گورباچوف، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں عورت کو گھر سے باہر نکالا بزنس اور معیشت کے اس پوائنٹ سے، اب میری زندگی کا بقیہ جتنا بھی وقت ہے وہ اسی میں صرف ہوگا کہ میں ان عورتوں کو کسی طرح قائل کر کے دوبارہ گھروں میں واپس لے جاؤں۔ اسلام تو 14 صدی پہلے کہہ چکا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں تمہارا اصل مقام گھر کی 4 دیواری ہے، گھر کی 4 دیواری میں رکھ کر اسلام نے تمہیں گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ ہاں، عذر کے تقاضے، مجبوری کے تقاضے الگ ہو سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے عورت جا سکتی ہے باہر، کاروبار بھی کر سکتی ہے، لیکن کچھ شرائط ہے۔ یہ آزادی کے نام پر آوارگی کو جو فروغ دیا جا رہا ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، بالکل ہرگز۔ خیر، یہ میرا موضوعی بات ادھر چلی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تفریق پیدا کر کے ہمارے اندر دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ پہلے وقتوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ جناب مذہب وہ تو صرف مذہبی لوگوں کا کام ہے، اور میرے دنیا دار بھائیوں نے مذہب کو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں دھکیل دیا، بالکل غیر مسلموں کی نقالی میں، کہ مذہب تو ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، مارکیٹ میں مذہب کا کیا تعلق، دفتر میں مذہب کا کیا تعلق، اور کاروبار میں اور سیاست میں مذہب کا کیا تعلق۔ یہ غلط تصور ہے، اور یہ پہلی ٹھوکر ہے جو ہم نے کھائی، جس وجہ سے آج ہم اس کے نتائج کو بھگت رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ دین کے اتنے بڑے خادم تھے، آج پوری دنیا جو دینی مسائل پر عمل کر رہی ہے یہ انہی کی محنتوں کی رہین منت ہے۔ دوسری شخصیت میں نام لینا چاہتا ہوں، آج ہماری محفلوں میں صدیوں بعد جب بھی ان کا نام نامی آتا ہے لوگوں کی نگاہیں اور سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ میری مراد محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے تقوی، ان کی للہیت، ان کی بزرگی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ کس اوج ثریا اور کمال اور عروج پر تھے، لیکن پیران پیر کی شخصیت کے اس پہلو سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ جہاں وہ اتنے بڑے عالم دین، اللہ کے ولی، بزرگ اور پیران پیر تھے، اس کے ساتھ ساتھ پیران پیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر اور بزنس مین بھی تھے۔ ان کی تجارت بحری جہازوں پر ان کی تجارت کا مال لد کر آتا اور آگے تقسیم ہوا کرتا تھا، تو جس کی تجارت کا مال بحری جہاز پر آ رہا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا وہ معمولی تاجر ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے کسی خادم نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت آپ کی تجارت کا جو جہاز مال لے کر آ رہا تھا سمندر میں طوفان آیا اور وہ ڈوب گیا۔ فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اطلاع ملی، حضرت جی وہ پہلی اطلاع غلط تھی، کسی اور کا جہاز ڈوبا، آپ کا جہاز بسلامت کنارے پہنچ چکا۔ فرمایا الحمدللہ۔ دونوں صورتوں میں کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بس بڑے پرسکون بیٹھے رہے۔ خادمین نے اور مریدین نے پوچھا حضرت جی پہلی صورت میں مال ڈوبا، آپ نے بڑے سکون سے الحمدللہ کہا، دوسری صورت میں مال کے بچنے کی اطلاع ملی، آپ پھر پرسکون رہے اور الحمدللہ، کسی خاص رد عمل کا دونوں صورتوں میں اظہار نہیں کیا۔ تو پیران پیر نے فرمایا کہ پہلی صورت میں مال ڈوبا، من میں جھانک کر دیکھا کہ من میں سکون تھا، دل نہیں ڈوبا، دل مطمئن تھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ دوسری صورت میں مال بچ گیا تو پھر من میں جھانک کر دیکھا، دل مطمئن تھا، کیونکہ دل میں مال کی محبت نہیں ہے، دل میں مال دینے والے کی محبت ہے۔ میرے پیر و مرشد حکیم الامت حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ والوں کی باتیں سنیے۔ میں ان کی محفل میں بیٹھا تھا، ایک دنیا دار مرید جو ان کے وہ بیت یافتہ بھی تھے اور دینی نسبت بھی حاصل تھی اور اچھے خاصے بزنس مین آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت جی آج رات کو میری چوری ہو گئی، ڈاکو سارے گھر کا صفایا کر کے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو حضرت نے سوال کیا اور فرمایا بتاؤ
گھر تو صاف ہو گیا، دل کی کیفیت کیا ہے؟ دل مطمئن ہے یا نہیں؟ تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت جی دل میرا بالکل مطمئن ہے، دل پریشان نہیں ہے، کروڑوں کا نقصان ہوا ایک رات میں، دل میرا مطمئن۔ فرمایا دل کیوں مطمئن؟ تو اس دنیا دار میرے مسلمان بھائی نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا حضرت جی ڈاکوؤں نے مجھ سے رزق چھینا ہے، رزاق تو نہیں چھین لیا، میرا رب تو موجود ہے جس نے پہلے دیا آئندہ بھی دینے پر قادر ہے۔ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، پیران پیر جہاں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور پیر اور تصوف کے مقتدا اور پیشوا ہیں، وہاں ایک بہت بڑے بزنس مین اور تاجر بھی ہیں، یہ تفریق نہیں تھی، یہ چل رہا ہے کام۔ ابن رشد اپنے وقت کے بہت بڑے فلسفی ہیں، فلسفے کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ بدایت المجتہد نامی کتاب لکھی، چاروں فقہوں کے تمام مسائل اور اقوال کو اس میں لاکھوں کی تعداد میں جمع کیا۔ آپ اندازہ لگائیے وہ وقت کا کتنا بڑا عالم ہوگا کہ جس کو چاروں فقہوں کے تمام مسائل پر مکمل عبور ہے اور وہ مسائل لکھ رہا ہے۔ اور موطا امام مالک ابن رشد کو زبانی یاد تھی مکمل طور پر۔ وہ اپنے وقت کے کتنے بڑے عالم، فلسفے کے امام ہیں، لیکن ان کی پہچان دین بنی، ان کی پہچان شناخت دین بنا، صلاحیت دین پر لگائی ہے۔ آپ اپنے ماضی میں دیکھیے اورنگزیب عالمگیر خلجی جو ہے وہ خاندان کے کتنے مقتدا آپ کے بر صغیر میں گزرے، جو حاکم وقت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے قرآن کے مکمل حافظ تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ شمس الدین التمش خاندان غلامہ کا وہ بادشاہ ہے کہ جب اس کے دور کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، لاکھوں کی دنیا آئی، صفیں بن گئی جنازہ پڑھنے کے لیے، اب امام کوئی نہیں، پیچھے کھڑے ہوئے شمس الدین التمش سب سے آخری صف میں، پوچھنے لگے دیر کیوں ہے، صفیں بن گئی، اب جنازہ کیوں نہیں پڑھایا جا رہا؟ کہا جی خواجہ صاحب کی وصیت تھی میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس کی ساری زندگی کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، نمبر 2 عصر کی غیر موقدہ سنتیں نہ چھوٹی ہو، نمبر 3 جس بندے نے بلوغت سے لے کر آج کے دن تک اپنے ارادے سے کبھی کسی غیر محرم ماں بہن بیٹی کو نہ دیکھا ہو۔ یہ 3 شرطوں اتنی کڑی شرطیں ہیں، اس معیار پر کوئی پورا نہیں اتر رہا، اس لیے صفیں تو بندی ہیں، امام کوئی نہیں مل رہا۔ شمس الدین التمش نے اللہ کے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگے خواجہ صاحب کیا پڑی تھی آپ کو کہ آپ نے اس آخری وقت میں میرا راز فاش کر دیا، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے، آج جنازے کی مجبوری تھی ورنہ کبھی فاش نہ کرتا، جب سے ہوش سنبھالا میں نے نہ کبھی تہجد چھوٹی ہے، نہ عصر کی غیر موقدہ سنتیں چھوٹی ہیں، نہ اپنے ارادے سے آج تک کسی غیر محرم کے چہرے پر نگاہ ڈالی ہے میں نے۔ وقت کے بادشاہ تھے علامہ صابونی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون عالم دین ہوں گے اس وقت دنیا میں جو علامہ صابونی کے نام سے اور ان کی علمی شخصیت سے واقف نہ ہوں؟ لیکن علامہ صابونی صابن کا کاروبار کرتے ہیں، صابن کا بزنس کرتے ہیں، اور ان کا ذریعہ معاش تو یہ ہے، لیکن وہ ان کی صلاحیت دین پر لگ رہی ہے، ان کی پہچان دین ہے، وہ تاجر ہونے کے باوجود اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ علامہ حلوائی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ علمی دنیا میں ان کی کتنی شخصیت اور کتنا بڑا مقام، لیکن علامہ حلوائی کا نام حلوائی کیوں پڑا؟ عربی زبان میں حلوائی یا حلوہ سویٹس کو کہتے ہیں، ان کا سویٹس کا کاروبار، مٹھائیوں کا کاروبار، یہ بزنس تھا بہت بڑا، لیکن صلاحیتیں صبح و شام کی تمام تر اللہ کے دین پر لگی، وہاں ملا اور مسٹر کے درمیان کوئی تفریق نہیں تھی۔ آپ بزنس مین کو لیجئے، تاجر کو لیجئے، حاکم وقت کو لیجئے، جتنی مثالیں، وقت کم ہے میں نے صرف 2-3 اشارے کیے ہیں، ہر طبقہ دین کا خادم، ہر طبقہ اللہ کے قرآن کا خادم، ہر طبقہ دین پر اپنی صلاحیت اور مال و جان کو لگا رہا ہے۔ اس دور میں یہ خلیج ہمارے درمیان بڑھتی چلی جا رہی تھی اور یہ دوریاں بڑھتی چلی جا رہی تھی، جس کا نقصان ملک و ملت اور دین دونوں کو پہنچ رہا تھا۔ میں جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اقرا کے نام سے یا العلم کے نام سے یا اس طرح کے دیگر ناموں سے جتنے ادارے ہمارے ملک میں قائم ہیں، یہ ملا اور مسٹر کے درمیان کی اس تفریق کو ختم کر رہے ہیں، یہ تمام شعبوں کو احساس دلا رہے ہیں۔ ہم تاجر بعد میں ہیں، بزنس مین بعد میں ہیں، سیاستدان اور سائنسدان بعد میں ہیں، ہم پہلے اللہ کے دین کے خادم ہیں، پہلے مسلمان ہیں، پہلے ہماری شناخت نبی کی امتی کی ہے، بعد میں سب کچھ ہے۔ رسالة أردو